اسلام کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پڑھ رہے ہو تو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کا بات نہیں ہے، لیکن میں ان اسلام کے ماننے والوں سے کہوں گی کہ جب قرآن کو پڑھا کرو تو آیت کی شان نزول بھی دیکھ لیا کرو، آیت کب نازل ہوئی، آیت کیوں نازل ہوئی، آیت کس مقام پر نازل ہوئی، آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، سورہ احزاب کی یہ 40ویں آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے لیے مجھے اپنی بچیوں کو بتانا ہے کہ تاریخ لکھی اور قرآن میں ہے کہ محمد نے ایک شخص تھا کہ جس کا نام زید بن حارث تھا. ذرا توجہ چاہوں گی، محمد نے زید بن حارث کو پالا، محمد نے اس کو پالا، یہ محمد کا غلام تھا. کچھ دن کے بعد میرے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو آزاد کر دیا، کہا جہاں تمہارا دل چاہے جاؤ. لیکن لکھا ہوا ہے کہ زید بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے دور نہیں گئے بلکہ وہیں رہنا پسند کیا. چاہنے والوں یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کس کس کو اس گھر کی غلامی نصیب ہوتی ہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جو ایک بار بھی اس گھر کا غلام بن گیا اس نے ساری زندگی غلامی اور کنیزی میں گزار دی. زید بن حارث نے بھی آزاد ہونا پسند نہیں کیا، زید بن حارث وہیں رہے. میرے حضور نے، میرے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو پالا. اب ذرا توجہ سے یہ مجمع سنے کہ زید بن حارث کو پالا اور کچھ دنوں کے بعد زید بن حارث کی شادی ہاشمی خاندان کی ایک عورت سے کر دی جب یہ شادی کے قابل ہوئے. لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ کچھ دن کے بعد زید بن حارث نے ہاشمی خاندان کی اس عورت کو طلاق دے دی. اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کر لی یا عقد کر لیا، آخری محمد نے، ہمارے آخری رسول نے. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، مکے کے کافروں نے، کہ حضور کو دیکھو، محمد کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے پالے ہوئے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کر لی. اب چاہنے والوں مکے کے کافر حضور کے مقابلے میں آئے، کہا انہوں نے پالے ہوئے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. لیکن محمد کچھ بتانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ آپ جب آیت پڑھیں تو آیت کا شان نزول ضرور پڑھا کریں. کہا کس لیے؟ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کی طلاق شدہ بیوی سے شادی اس لیے کی کہ قرآن میں جب عرب میں اس وقت میں یہ دستور تھا کہ عرب کے لوگ کسی بھی بچے کو پال لیا کرتے تھے اور وہ بچہ ان کی تمام وراثت میں وارث حقدار ہو جایا کرتا تھا. لیکن قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو لے کر پال لیا جائے اور وہ اس کی وراثت میں شامل ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا کو یہ دکھانا چاہا کہ جب محمد کا پالا ہوا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا تو کسی اور کا پالا ہوا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ایک بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چاہنے والوں یہ آج کا مسلم پرسنل لا میں بھی یہ اصول ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسلام کے مطابق کسی کو بھی گود لے کر اپنا بیٹا بنا نہیں سکتا اور نہ وہ اس کی وراثت میں حقدار ہو سکتا ہے. اب قرآن کی آیت آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی دکھانا تھا کہ دیکھو پالا ہوا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا. لیکن چاہنے والوں اب یہاں رک کر اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گی. ایک اور چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، مفسرین کچھ اور بھی لکھتے ہیں اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ زید بن حارث کو بھی حضور نے پالا، علی کو بھی حضور نے پالا. تو زید بن حارث کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا اور علی کو بھی پالا. یعنی زید علی کی ہمسری کرنے لگے تھے، زید علی کا مقابلہ کرنے لگے تھے کہ مجھ کو بھی